حي على الصلاة أدبر الشيطان له ذرات حتى لا يسمع التأذين أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا، جسے کٹنا نہیں آتا ناموس رسالت پر، بدن پر بوجھ ہے وہ سر اٹھا کر بوجھ کیا کرنا۔ ہمیں دین کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا، مقام مصطفیٰ سے ہے جہاں کو آشنا کرنا۔ محترم سامعین کرام، حاضرین مسجد، اس سے پہلے اذان کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ امام الاولین والآخرین کی مسجد نبوی میں جو مؤذن ہوا کرتے تھے ان کے نام بتائے تھے حضرت بلال ابن رباح، ابو محذورہ، ام مکتوم اور سعد بن قرظ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم فخر کائنات تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک فرشتے کو دیکھا تو امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ آج تک میں نے بھی اس فرشتے کو نہیں دیکھا، اور اس فرشتے نے جو الفاظ کہے وہ کیا تھے؟ وہ یہی الفاظ تھے۔ اس فرشتے نے یہ الفاظ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو پردے کے پیچھے سے آواز آئی انا اکبر انا اکبر، جی ہاں میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ اور اسی طریقے پر اس فرشتے نے پورے اذان کے کلمات کہے۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورے اذان کے کلمات وہاں پر سنے جو اذان میں کہے جاتے ہیں۔ وہاں پر یہ بات نہیں آئی تھی کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو نماز کے وقت لوگوں کو بلانے کے لیے کہے جائیں گے۔ امام الاولین والآخرین نے پوری اذان وہاں پر سن لی تھی۔ امام الاولین والآخرین وہاں پر سے تشریف لائے مکۃ المکرمہ میں، اور پھر اس کے بعد جب ہجرت ہوئی، ہجرت کے پہلے سال بات یہ آئی کہ یہاں پر جب اذان نماز کے لیے لوگوں کو بلایا جائے تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ لوگوں نے اپنا اپنا طریقہ بتایا، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی، تجویز مقرر نہیں ہوئی، کہیں اسی درمیان بات ہوتے ہوتے لوگ اپنے گھر کو چلے گئے اور سو گئے۔ ان میں سے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، عبداللہ بن زید بن عبد ربہ ایک صحابی ہیں۔ انہی نے خواب میں یہ دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں ناقوس ہے، اور انہی نے یہ کہا کہ یہ تم کیا بیچ رہے ہو؟ تو اس فرشتے نے بتایا کہ تمہیں کیا کام ہے، تم اس ناقوس کا کیا کرو گے؟ اس سے آواز دی جاتی ہے۔ کہنے لگے میں لوگوں کو جب نماز کے لیے بلاؤں گا تو اسی کا استعمال کروں گا۔ تو اس شخص نے خواب میں یہ بات بتائی اس فرشتے نے، کیا میں تمہیں اس سے بہتر کلمات نہ بتا دوں جو تم لوگوں کو نماز کے لیے جب بلاؤ تو وہ الفاظ کہو۔ پھر وہ پورے اذان کے کلمات اس نے اللہ اکبر سے لے کر کے پورے اذان کے کلمات سنا اس فرشتے نے۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ نے وہ الفاظ سنے، اور پھر صبح ہوئی، امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب بتایا۔ امام الاولین والآخرین نے خواب کی تصدیق کی اور کہا یہ خواب سچ ہے، اور دیکھو بلال کو اپنے ساتھ میں لے جاؤ، تمہاری آواز اتنی بلند نہیں ہے جتنی حضرت بلال کی بلند ہے، تم ایک کام کرو ان کو اپنے ساتھ میں لے جاؤ اور تم یہی الفاظ دھیرے دھیرے کہتے رہنا، اور حضرت بلال ان الفاظ کو زور سے کہتے رہیں گے اور اذان ہو جائے گی۔ اور جب یہ الفاظ کہے گئے
فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ الفاظ سنے تو روایات میں آتا ہے کہ وہ گھر سے نکلے بھاگتے ہوئے، ان کی چادر گھسڑ رہی تھی زمین پر، اور دربار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی یہی خواب دیکھا تھا۔ امام الاولین والآخرین نے کہا الحمدللہ، اور روایات میں یہ آتا ہے اس دن یہ خواب 11 صحابہ کرام نے دیکھا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں الفاظ سنے تھے، اور یہ الفاظ ایک فرشتے نے کہے تھے، اور پھر اس کے بعد امام الاولین والآخرین جب مدینہ المنورہ ہجرت کر کے چلے آئے تو 11 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے انہی الفاظ کو اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ اذان کی تصدیق ایک لوگوں سے نہیں، معراج کی رات میں ہوئی، اور ایک فرشتے نے یہ الفاظ کہے، اور ادھر سے اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا انا اکبر انا اکبر، جی ہاں میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ اذان جیسے الفاظ انسان کہاں سے لے کر کے آئے گا؟ ہمارے ہاں جب جلسے ہوتے ہیں تو اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں دن اور فلاں ٹائم جلسہ ہے اور فلاں لوگ آ رہے ہیں، اور انسان وہاں پر پہنچتا ہے۔ عجیب بات ہے، جب ہمارے ہاں اذان کا وقت، جب نماز کا وقت آتا ہے، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، جمعہ کا دن ہو، تو یہ الفاظ کہے جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہی ہے کہ انسان اپنی زبان سے یہ الفاظ دہرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ علماء کرام نے ایک عجیب بات لکھی، کہنے لگے یہ بتائیے جب اذان کے کلمات کہے جاتے ہیں اس میں لفظ اللہ اکبر 4 مرتبہ کیوں آتا ہے؟ کیا ضرورت ہے اس کی لانے کی؟ ایک مرتبہ بھی یہ بات کہی جا سکتی تھی، اور میاں 4 مرتبہ میں کس کو سکون مل جائے گا؟ جو آدمی یہ کہے اللہ سب سے بڑا ہے، دل تو یہ کہتا ہے ہم بار بار کہتے رہیں۔ یہی وجہ ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصویر بتائی تھی، اپنی بیٹی یعنی ہم تمام ایمان والوں کی آپا جان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے دیکھو یہ کلمات کہہ لینا، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، کہیں کتنی مرتبہ کہیں؟ کہیں 33 مرتبہ، پہلے والے 2 کہیے گا سبحان اللہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہیے گا۔ کہیں گے پیٹ تب بھی نہیں بھرتا ہے، دل تب بھی نہیں بھرتا ہے، کہیں گے بار بار اپنی زبان سے یہ کہتے رہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، تاکہ انسان کے دل میں اس بات کا یقین آ جائے اور دماغ اس بات کو قبول کر لے کہ ہمارا کام جو بنتا ہے دکان سے نہیں بنتا ہے، ہماری ضروریات ہمارا باپ پوری نہیں کرتا، ہمیں گھر میں کھانا جو ملتا ہے ہماری بیوی، ہماری بچیوں یا ہماری ماں کی وجہ سے نہیں ملتا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کرشمہ ہے، اور واقعی میں اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے جس نے ان کے دلوں میں وہ محبت ڈالی ہے جس محبت کی تمنا ہر بیٹا اپنے باپ سے کرتا ہے، جس محبت کی تمنا ہر باپ اپنے بیٹے سے امید لگائے رہتا ہے، جس محبت کی تمنا اور آرزو ہر ماں اپنے بیٹے اور بیٹی سے لگائے رہتی ہے، اور اسی طریقے پر ہر شوہر اپنی بیوی سے امید لگائے رہتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کی وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ کون ہے؟ ہم نے تو ایسے بھی دیکھے ہیں کہ انسان باپ بن گیا ہے، بیٹے کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے انسان باپ بن گیا ہے، اپنی بچی کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ محبت کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ سب اس بات کا کرشمہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ کہیں گے کہ جو سمتیں ہیں اس دنیا میں، جو سمتیں ہیں وہ 4 ہیں، سامنے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں۔ کہیں اسی طریقے پر جب اذان کے کلمات کہے جاتے ہیں 4 مرتبہ، اس بات کا اعلان ہو رہا ہے، چاروں طرف سے ہم نے یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو سن لو، ہمارے آگے والے اس دنیا میں جس نے لوگ بس رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اسی طریقے پر دائیں والے سن لیں اور پیچھے والے اور بائیں والے سن لیں، حقیقت میں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور علماء کرام نے ایک بات اور بتائی کہ انسان 4 عناصر کا مجموعہ ہے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اپنے شہر ہندوستان میں، ملک ہندوستان میں، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں پر لوگ بستے ہیں، کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک انسان ہے،
اور اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پیر ہیں جیسے عام انسان ہوتا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے بہت بڑا مالدار، مال کی ریل پہ لگی ہوئی ہے، کروڑوں کی سمپتی کا وہ مالک ہے، اور اسے خود پتہ نہیں ہے میرے پاس ہے کتنا۔ اور پھر کیا کہنے لگے، میاں اتنا ہے اس ملک کو ہم خرید سکتے ہیں، لیکن کتنا ہے یہ نہیں پتہ، لیکن اتنا یقین ہے کہ اس ملک کو ہم خرید سکتے ہیں۔ کہ آدمی اتنا بڑا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ایک انسان نے جب سمندر دیکھا اور اس کے آگے جھک گیا کہ سمندر سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا انسان مان رہا ہے میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن وہ سمندر میں اترا اور اس پانی میں اس نے ڈبکی لگائی، اور پھر ڈبکی لگانے کے بعد ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تو ہی سب سے بڑا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے بعض جگہ آگ لگ جاتی ہے، لوگ بجھاتے ہیں، اور بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھا اس کے آگے سر ٹیک دیتے ہیں، تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ لیکن انسان اور ایمان والا جب یہ اذان کہتا ہے اور اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اے آگ تیری کیا اوقات اور کیا بساط، تجھ سے زیادہ طاقتور میرا رب ہے، یعنی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ علماء کرام نے ایک بات لکھی، کہنے لگے ایک مرتبہ کیلیفورنیا میں آگ لگ گئی، جنگلات میں آگ لگ گئی، لوگ بجھانے کے لیے تیار ہوئے، بجھ نہ سکی۔ اور اسی طریقے پر قزاقستان کے کنویں میں جب آگ لگ گئی، لوگ بجھانے کے لیے آئے، اور وہاں کے لوگوں نے یہ بات کہی کہ جو ملک ہماری مدد کرے گا اور اس کنویں سے اور اس تیل سے جتنا نفع ہوگا آدھا اس کا، کہ آگ بجھ نہ سکی۔ اور پھر لوگوں نے آخر میں تھک اور ہار کر کے یہ کہا کہ سن لو، یہ آگ اسی وقت ختم ہوگی جب اس کنویں سے تیل کا مادہ ختم ہو جائے گا۔ پتہ کیا چلا، آگ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور یہی بات ہم کہتے ہیں واقعی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور یہ بھی بات دنیا والے جانتے ہیں کہ لوگوں نے ایک جہاز بنایا جس کا نام تھا ٹائٹینک، بنایا، بڑا مشہور ہوا کہ یہ سمندروں کے ہچکولوں میں اپنی جان بچا سکتا ہے، لوگوں کی جان بچا سکتا ہے۔ اور پھر آخر میں لوگوں نے یہ دیکھا میاں وہ ٹوٹا نہیں، ڈوبا نہیں، 20 سے ٹکڑے ہو گئے، پانی میں تھا، سمندر میں تھا۔ پتہ یہ چلا پانی سے زیادہ کوئی چیز طاقتور نہیں ہے، لیکن ایمان والا یہ کہتا ہے کہ جی نہیں، اللہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اور یہی ایمان والوں کے دل میں بات بٹھائی جا رہی ہے کہ جب مؤذن اذان کے کلمات کہے اللہ اکبر، صرف سن نہ لینا، امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب مؤذن اذان کے کلمات کہے، ایمان والوں کی ذمہ داری ہے وہی الفاظ دہرائیں جو مؤذن کہہ رہا ہے۔ اور اس سے ایک بات اور پتہ چلی، جب اذان کہی جائے کہیں گے پھر اذان میں قرأت مت کرنے لگیے گا، کہیں قاری ہوں گے آپ اپنے گھر کے، اذان کے کلمات اس طریقے پر کہے جائیں کہ سامنے والا سن کر کے وہ اذان کے کلمات دہرا سکے آسانی سے۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے جب مؤذن اذان کے کلمات کہہ رہا ہوتا ہے وہ بالکل بس مست ہو گیا، اس کو اگر اور زبان میں کہیں وہ اتنا لہرا رہے تھے کہ لوگوں نے، سننے والوں نے اذان کے کلمات پہلے کہہ لیے، اور وہ بیچارے جو ہے لہرانے میں مست ہیں۔ جب معلوم کیا گیا کہیں یہ عرفانے کے قاری صاحب ہیں، کہیں آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا۔ بہرحال، اور پانی اور ہوا، قوم عاد پر جب عذاب آیا تو ایک ہوا کا جھونکا تھا، اور ایسا جھونکا تھا کہ اس ہوا نے لوگوں کو اٹھا کر کے اتنی دور اور ایسی جگہ پھینکا ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے کہ ایسے گرے پڑے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ایمان والا کہہ رہا ہے جی نہیں، ہوا کی کوئی اوقات نہیں، میرا رب یعنی اللہ اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور مٹی، کون نہیں جانتا اس سے زیادہ طاقتور چیز کون ہے؟ آج جس چیز پر انسان چل رہا ہے یہ مٹی کا سینہ ہے، مٹی کی پیٹھ ہے، اس پر انسان چل رہا ہے۔ کہیں پر سے اس نے مٹی نے یہ نہیں کہا اے انسان تو بہت گنہگار ہو گیا ہے، میں تیرا بوجھ سنبھال نہیں سکتی، اور وہ پھٹ جاتی ہے اور انسان اس کے اندر سما جاتا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ہم بڑے سے بڑے جرائم کر بیٹھتے ہیں لیکن پھر بھی مٹی اپنی جگہ بالکل سلامت ہے۔ پتہ یہ چلا اس مٹی سے بھی زیادہ طاقتور اللہ ہے۔ اور جب زلزلہ آتا ہے تو کچھ نہیں بچتا،
کیا کہنے لگے؟ درس عبرت دے گیا زلزلہ نیپال کا، اور بس نہیں چلتا خدا کے قہر پر انسان کا۔ جب زمین پر بڑھتا ہے گناہوں کا وبال، جب زمین پر بڑھتا ہے گناہوں کا وبال، دفعتاً یہ جوش میں آتا ہے قدرت کا جلال، اپنے ہونے کا وہ ایسے بھی پتہ دیتا ہے، بس زمینوں کو وہ تھوڑا سا ہلا دیتا ہے۔ کیا نہیں ہوتا ہے؟ نیپال میں زلزلہ آیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ جتنی بڑی بڑی عمارتیں تھیں زمین بوس ہو گئیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا، اور جب زلزلہ آتا ہے کوئی بچتا نہیں ہے، کوئی بچتا ہے؟ کوئی نہیں بچتا۔ لیکن اس کے باوجود ایک ایمان والا پھر بھی جھوٹ بول رہا ہے، ایک ایمان والا پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ سن رہا ہے، اللہ اکبر، پھر بھی اس کی زبان سے یہ نہیں نکل رہا ہے، یہ تو مؤذن کہہ رہا ہے امام الاولین والآخرین، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مربی، فخر کائنات، تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بھی کہا، مسلمانوں، نبی کے غلاموں، صحابہ کرام کے جانثاروں، ان الفاظ کی قدر سمجھو، ان الفاظ کو دہراتے رہو۔ علامہ احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، کہنے کہ جب اذان ہوتی ہے ایمان والوں کی ذمہ داری ہے بالکل خاموش ہو جائیں۔ کہیں اور کیا کریں؟ کہیں گے جو مؤذن الفاظ کہہ رہا ہے وہی الفاظ دہرائیں۔ کہیں گے ہوگا کیا؟ کہیں گے مجھے اس بات کی امید ہے جب انسان یہ کام کرے گا مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہو جائے گا، اور کیا چاہیے؟ اور امام الاولین والآخرین نے یہی بات کہی، اذان سنو اور اس کا جواب دو، اور پھر اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور وہ دعا پڑھو جو امام الاولین والآخرین نے سکھائی ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اس بات کا یقین پیدا ہو جائے گا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی ذات ہے جو ہم سب کے اندر جان لیے ہوئے اور جب چاہے ہماری جان لے سکتا ہے۔ زمانہ اس قدر قائم ہوا ہے جھوٹ کا ثانی، جو بھی سچ کہتا ہے اس کی ایک بھی بات مانی نہیں جاتی۔ امام الاولین والآخرین، سید المرسلین، تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، ہم سب کی اور تمام ایمان والوں کی اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے۔ امام الاولین والآخرین فرمانے لگی ہم سے بات کرتے تھے، كنا نحدثه ونحدثه يحدثنا ونحدثه، ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے تھے، امام الاولین والآخرین اور ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے تھے، اور جب اذان ہو جاتی تھی، اذان کے جیسے ہی کلمات کان میں پہنچتے تھے ایسا لگتا تھا سرکار دو عالم ہم کو پہچانتے نہیں ہیں، اور ایسا لگتا تھا کہ ہم بھی سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں ہیں، اور امام الاولین والآخرین سب کچھ چھوڑ دیتے تھے اور مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ ہمارا معاملہ اس کا برعکس، اذان ہو رہی ہوتی ہے، پہلے زمانے میں تو یہ ہوا کرتا تھا، ہمارے گھر میں جب ٹی وی ہوا کرتا تھا، اذان ہوتی تھی لوگ یہ کہتے تھے ٹی وی بند کر دو، یہ محبت ہے اذان سے، اور ٹی وی بند کر دی جاتی تھی۔ لیکن گناہ کرتے کرتے عادت اتنی بگڑ گئی، پھر لوگ یہ کہنے لگے آواز دھیری کر دو، ویلیوم کم کر دو، کم کر دیا گیا۔ اب ٹی وی بند نہیں کی گئی ہے، صرف اس کا ویلیوم کم کر دیا گیا ہے، اور آج کیا بتائیں، ہر ایک انسان جانتا ہے موبائل پر اگر گانا چل رہا ہے، کان میں لیڈ لگی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اذان کب ہوئی اور کب اس بات کا اعلان ہوا حی علی الصلاۃ، کب اس بات کا اعلان ہوا حی علی الفلاح، کب اس بات کا اعلان ہوا الصلاۃ خیر من النوم۔ کتنے ایمان والے ایسے ہیں جو کان میں لیڈ لگائے سو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے ہمیں ایسی موت نہ دے۔ ہم اتنے لائق تو نہیں ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہہ سکتے ہیں اللہ ہم گناہ نہیں کرتے ہیں، سچائی یہی ہے، اس سے زیادہ گنہگار ہم لوگ ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے اے اللہ ہماری موت ایسی کنڈیشن میں نہ آئے کہ ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے، آخرت بھی برباد ہو جائے۔ یہ امام الاولین والآخرین، سید المرسلین، تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سکھلائی ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں امام الاولین والآخرین کی دعا جس کو لگ گئی وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اور واقعی امام الاولین والآخرین نے دعا دی ہے، کہیں گے یہی اذان کے کلمات کہو، آخر میں بس یہی کہیں گے
ہم فقیروں سے جو چاہے وہ دعا لے جائے، ہم فقیروں سے جو چاہے وہ دعا لے جائے، پھر خدا جانے کدھر ہم کو ہوا لے جائے۔ ہم سرے راہ لیے بیٹھے ہیں ایک چنگاری، جس کا جی چاہے چراغوں کو جلا لے جائے، اور رات بھر دل کے کواڑوں کو کھلا رکھتے ہیں، جانے کب آ کے کوئی ہم کو بلا لے جائے۔ اور ہم کچھ دینے کے قابل ہی کہاں ہیں، لیکن ہم کچھ دینے کے قابل ہی کہاں ہیں، لیکن ہاں کوئی چاہے تو جینے کی ادا لے جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیجیے۔